یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اہم خبریں سنیے۔ آج یوم دفاع پاکستان یوم یکجہتی کشمیر کے بطور منایا جا رہا ہے۔ آج پورے پاکستان میں جگہ جگہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں، جن میں کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج 6 ستمبر کو یوم دفاع کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم مظفر آباد جائیں گے اور کشمیری شہداء کی یاد میں تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے کہ جب مسلمان مارے جاتے ہیں تو کیا عالمی برادری کی انسانیت مر جاتی ہے؟ مسئلہ کشمیر تکمیل پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے اور کشمیری عوام کو بھارتی دہشت گردی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان خیالات کا اظہار پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ انہوں نے پھر ایک بار اس عزم کو دہرایا ہے کہ پاکستان آخری گولی، آخری سانس اور آخری سپاہی تک کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام پر ظلم ہمارے صبر کی آزمائش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا آج 33واں روز ہے۔ لوگوں کے رابطے معطل، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ مسلسل جبری پابندیوں کے باوجود سری نگر اور دیگر شہروں میں احتجاج جاری ہے۔ دوسری طرف بڑی تعداد میں گرفتار کشمیریوں کو بھارتی ریاستوں اتر پردیش اور لکھنؤ کی مختلف جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا چیپٹر نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کے لیے کشمیر کو بولنے دو کے نام سے مہم کا آغاز بھی کیا ہے۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے ترجمان منیش تیواڑی نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی میں ظلم کی انتہا ہو چکی، مقبوضہ کشمیر آتش فشاں بن چکا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اب تبصرہ سنیے۔ کشمیر اور پاکستان لازم ملزوم ہیں، جس کا اظہار آج پاک افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے راولپنڈی میں یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں ایک خصوصی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس سلسلے میں تحریک آزادی کے قائد سید علی گیلانی کہتے ہیں: 750 میل سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، جتنے دریا یہاں سے نکلتے ہیں پاکستان کی طرف ان کا رخ ہے۔ یہاں جب ہوائیں چلتی ہیں وہ راولپنڈی سے آتی ہیں، بارشیں برستی ہیں ایک ساتھ برستی ہیں، چاند کا جو مطلع ہے ایک ساتھ مطلع ہے۔ یہ اتنے مضبوط رشتے جن حقیقتوں کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ جموں کشمیر واز اے نیچرل پارٹ آف پاکستان۔ میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہ بغیر اس خوف کے کہتا ہوں کہ کون راضی ہوتا ہے اور کون ناراض ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے مستقبل کا واحد حل یہ ہے کہ اس کا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے۔